بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، ہماری کامیاب اور ناکام زندگی کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کامیاب یا ناکام بناتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہماری زندگی میں خوشیاں یا غم لے کر آتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں ایک خوشحال یا بدحال زندگی دیتی ہے؟ ناظرین، وہ ہے جملے، الفاظ۔ جو الفاظ ہم زندگی میں سن کے بڑے ہوتے ہیں، وہ الفاظ ساری زندگی ہماری زندگی میں ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اچھے جملے سنے ہوتے ہیں تو ہماری شخصیت بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے مناسب جملے نہیں سنے ہوتے اپنی زندگی میں، یعنی ہمارے بڑوں نے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے رشتہ داروں نے کچھ ایسے جملے بولے ہوتے ہیں جن کا ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور ہماری شخصیت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، پچھلے مہینے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ 8 جملے اپنے بچوں سے کبھی نہ بولیں۔ آج ہم بات کریں گے ان 12 جملوں کی جو ہمیں اپنے بچوں سے بولنے چاہیے، اور یقین کریں یہ جملے بولنا شروع کر دیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر ایک بہت خوشحال گھر میں تبدیل ہو رہا ہے، آپ کے بچوں کی شخصیت نکھرنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ 12 جملے اگر آپ نے پریکٹس کرنا شروع کر دیے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا گھرانہ کتنا زبردست گھرانہ بن جائے گا۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ والدین اکثر اپنے بچوں کے سوالات سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اچھا، والدین چاہتے کیا ہیں؟ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ذہین ہو، ساتھ ساتھ وہ اپنے بچے کے سوالات کو ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک بچہ سوال نہیں کرے گا تو وہ سیکھے گا کیسے؟ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ سوال نہیں کرو، تم ہر وقت سوال ہی کرتے رہتے ہو، تم ہر وقت کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہو، یہ باتیں کہہ کے ہم اپنے بچے کی شخصیت کا بہت برا حشر کرتے ہیں۔ ناظرین، جتنا زیادہ آپ ان کے سوالات کو انکریج کریں گے، ان کے سوالات کی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ دیکھیں گا کہ آپ کے بچے کی ذہانت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے بچے میں کے کانفیڈنس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں، میں پڑھانے سے میرا تعلق ہے، ٹریننگ سے میرا تعلق ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ سوال کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن میں ان کے سوالات کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ اگر بچہ اسے سوال کر رہا ہے تو آپ اسے کراس کویشچن بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ہر بات کا جواب دیں، آپ اسے کراس کویشچن کریں۔ اچھا بیٹا، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، آپ بتائیے۔ بچہ مزید سوچنا شروع کر دے گا۔ اس کے سوالات کو اپریشیٹ کریں کہ آپ نے بہت زبردست سوال کیا ہے۔ جتنا زیادہ سوالات کو اپریشیٹ کریں گے، آپ کے بچے کی ذہانت میں اضافہ ہوگا، آپ کے بچے کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، آپ کے بچے کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے بچے کے تجسس میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں مل کے آپ کے بچے کی شخصیت کو ایک بڑی خوبصورت شخصیت بنا دیں گی۔ دوسرا جملہ آپ کو یہ بولنا ہے کہ تم میں بہت حوصلہ ہے، کہ تم بہت بہادر ہو۔ کبھی بھی بچے سے یہ مت کہیں کہ تم بہت ڈرپوک ہو۔ جب آپ بچے سے کہتے ہیں نا تم بہت ڈرپوک ہو، تو وہ اپنے آپ کو یہ میسج دیتا ہے کہ ہاں واقعی میں ڈرپوک ہوں۔ بعض اوقات بچے آپ کی ہر بات پہ اندھا یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو اگر لگتا ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں تو ہم ہیں ڈرپوک۔ ایک صاحب جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں پبلک اسپیکنگ کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو پبلک اسپیکنگ سکھائی ہے جو کسی سے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا، چاہے کچھ بھی پرفارم کرے ہوں، لیکن میں کبھی جھوٹی تعریف نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کو ہم نے بڑی مشکل سے سامنے بلایا، وہ سامنے آئی، وہ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوئی، چند سیکنڈ میں کھڑی رہی، اس کے بعد جا کے دوبارہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جا کے بیٹھ گئی تو میں آیا فیڈ بیک دینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے یہ کہ یہ سامنے آئیں اور آپ سب کو فیس کیا اور اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئیں۔ آج انہوں نے اتنا کیا ہے، کل دیکھیے گا کہ کچھ نہ کچھ بولیں گی اور آہستہ آہستہ یہ بہت اچھی تقریر کرنا شروع کر دیں گی۔ ناظرین، یہی ہوا۔ وہ لڑکی جب اگلی دفعہ آئی تو اس نے ہمت کی، تھوڑی ٹوٹے پھوٹے کوئی جملے بولے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا کانفیڈنس بڑھنا شروع ہوا، وہ بہت اچھی اسپیکر بن گئی۔ ہم اپنے سیشنز کے اندر بعض اوقات جو ہماری فل ڈے ہماری ورکشاپ ہوا کرتی ہے کانفیڈنس کے اوپر، تو وہ اسٹوڈنٹس جو شروع میں 30 سیکنڈ کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے سامنے نہیں آتے، آخر میں وہ خود جب سیشن ہمارا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے دن کے اختتام پہ، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں بلائیے، اب ہم اپنا تعارف دوبارہ کروائیں گے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں،
ان کو انکریج کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جیسے جیسے آپ بچے کی حوصلہ افزائی کریں گے, جب جب وہ کہیں بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے, کانفیڈنس شو کرتا ہے, ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کو پہلے ڈر لگتا تھا, آج اس نے ہمت کر لی. مثال کے طور پہ بہت سارے بچے سلام نہیں کرتے بڑوں کو, گھبرا رہے ہوتے ہیں, ہاتھ نہیں ملاتے, بات نہیں کرتے, سوال نہیں کرتے یا کچھ اور چیز. جب آپ ان کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھیے, آپ اپریشیٹ کیجئے کہ تمہارے اندر بڑا حوصلہ آ رہا ہے, تمہارے اندر بڑا کانفیڈنس آ رہا ہے, تم تو بڑے بہادر ہو. جب وہ کسی کی مدد کریں, آپ اس کو اپریشیٹ کریں, تمہارے اندر تم بڑے بہادر ہو, تمہارے اندر بڑا حوصلہ ہے. ہمیں بزدل بچے تھوڑی بڑے کرنے ہیں, ہمیں تو بہادر لوگوں کی ضرورت ہے. بزدل تو بھرے پڑے ہیں, سب اپنے بارے میں سوچنے والے بزدلوں کا ٹولہ ہے ہمارے پاس. ہمیں تو بہادر بچے چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کون پسند ہے؟ بہادر لوگ پسند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن دو باتوں سے پناہ مانگا کرتے تھے خاص طور پہ؟ ایک تو بزدلی سے, اور ایک بخل یعنی کنجوسی سے. آپ چاہتے تھے کہ کنجوسی نہ ہو کسی انسان کے اندر, یعنی ہمیں تعلیم دینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سخی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے, لیکن یہ دعا مانگنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں تعلیم دینا کہ تمہارے اندر بزدلی نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں بزدل بچے نہیں, اور بہادر بچے بڑا کرنے کے لیے, ان کو پروان چڑھانے کے لیے ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ ہے کہ تمہارا آئیڈیا بہت زبردست ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آئیڈیاز کو ڈسکریج کرتے ہیں. بچے ہم سے کوئی چیز, ہمیں کوئی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, کوئی آئیڈیا دیتے ہیں, ہم ڈسکریج کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچے آئیڈیا دینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے بچوں کا, آپ کا نقصان ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچے کے ذہن میں کیا کیا خیالات آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے علاقے کے اندر ہماری فیملی کے اندر ایک تقریب ہو رہی تھی, تو ہم جو ہے وہ گھر کے پاس ایک پارک تھا, اس میں ہم سیٹنگ وغیرہ کر رہے تھے. تو ایک لڑکا جو ہمارے علاقے میں بہت ہی بیوقوف سمجھا جاتا ہے, تو وہ آ کے کھڑا ہوا, اس نے ایسے ہی ڈرتے ڈرتے ایک مشورہ دے دیا. میں کہا یار تم نے تو بڑا زبردست مشورہ دیا ہے, بہترین. اب وہ ایک دم سے خوش ہو گیا, اس کا ایک دم سے چہرے کے اوپر ایک زبردست قسم کے رنگ آ گئے. اب آپ یقین کریں, اس نے مجھے پھر بار بار کہ زبیر بھائی ایسا کر لیں, زبیر بھائی ایسا کر لیں, زبیر بھائی ایسا کر لیں, اور اس نے بہت اچھے مشورے دیے. میں نے کہا کر سکتے ہیں, زبردست, تو تم یہ کام شروع کر دو. میں اس کو انگیج کر دیتا تھا. تو اس نے, جس کو سارا محلہ بہت بیوقوف سمجھتا تھا, ذرا سی حوصلہ افزائی سے اس نے کیا کیا, اس کا پہلے تو کانفیڈنس بڑھا. اس کے کانفیڈنس بڑھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس کو بھی فائدہ ہوا, اس نے خوشی فیل کی, اس نے یہ فیل کیا کہ میں کر سکتا ہوں. ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا کام بہتر ہونا شروع ہو گیا. تو جب بچوں کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, آپ کو یہی فائدہ ہوتا ہے کہ بچے پھر آپ کو مشورہ دینا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مشورے آپ کے لیے کتنے قیمتی ہو سکتے ہیں. چوتھی بات بہت دلچسپ ہے, وہ یہ کہ اپنے بچے کو یہ احساس دلائیے, اس سے کہیے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہر شخص دوسروں سے فوراً مرعوب ہو جاتا ہے. کسی کے پاس تھوڑے سے پیسے دیکھ لیے, مرعوب ہو گئے. کسی کو ذرا سی اہمیت مل گئی, مرعوب ہو گئے. بات پہ ہم بالکل مطلب ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں جس سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا, نقصان کیا ہوتا ہے اس کا؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ خود پہ جو رہا سہا کانفیڈنس ہے نا, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اپنے بچے کو بتاؤ بیٹا تم جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک دوسرے سے بالکل مختلف بنایا ہے, یونیک بنایا ہے. بچے کو بتائیے کہ اپنی یونیکنس کو پہچانیے. دوسروں کی اچھی باتیں دیکھنا چاہیے, انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ تھوڑی کہ آپ چاہیں کہ میں یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. نہیں, آپ اس کو یہ بتائیے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں, اور جو باقی لوگ ہیں ان کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کی خوبیوں سے مرعوب ہونے کے بجائے انہیں اپریشیٹ کرنا سیکھیں گے. یہ بڑی زبردست خوبی ہے. آپ سوچئے نا کہ ایک شخص وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کے بس اس فکر میں مبتلا ہو جائے کہ میں بھی ویسا بن جاؤں. دوسروں کے پاس کوئی چیز دیکھ کے سوچے مجھے بھی یہ چیز مل جائے. وہ زیادہ خوش رہے گا یا وہ بچہ جو دوسروں کو اپریشیٹ کرتا ہے؟ زبردست یار, بہترین. ہم اپنی یونیکنس پہچان ہی نہیں رہے ہیں. ہر شخص دوسروں کی طرح بننے میں لگا ہوا ہے. ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی اور شخص کسی اور کی طرح بن جائے. یعنی ساسیں چاہتی ہیں کہ میری بہو اس بہو کی طرح بن جائے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے آپس میں تعلقات خراب ہوتا ہیں. بہو کیا چاہتی ہے کہ میری ساس فلاں کی ساس کی طرح بن جائے, میری بہن کی ساس کی طرح یا کسی اور کی ساس کی طرح. ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دوسروں کے بچوں کی طرح بن جائیں.
اور بچے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ میرے دوست کے ماں باپ کی طرح یا فلاں کے ماں باپ کی طرح بن جائے. ہر شخص، کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ ہر شخص یونیک ہے. میں ہوں، میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. مجھے کسی اور کی طرح بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یونیک ہیں، سب منفرد ہیں، سب خوبصورت ہیں. ہم نے جو مختلف ہونے کی جو خوبصورتی ہے اس کو انجوائے کرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ بات سکھا نہیں پاتے اپنے بچوں کو کہ یو آر یونیک، تم بالکل منفرد ہو. تو اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیے. اگلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیے کہ مجھے تمہاری یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. یہ جملہ آپ بار بار بول سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ ٹیبل صاف کر دیتا ہے تو بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے، مجھے تمہاری بات بہت اچھی لگتی ہے کہ تم ٹیبل صاف کر لیتے ہو. یا اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. جس چیز کو آپ اپریشیٹ کریں گے، جس خوبی کی آپ تعریف کریں گے، بچہ وہ کام زیادہ کرے گا. اور جس چیز پہ آپ زیادہ تنقید کریں گے، زیادہ پریشان کریں گے بچے کو، تو وہ کام بچہ زیادہ کرے گا. یہ عجیب سی بات ہے یہ. یعنی جس چیز کو ہم زیادہ ڈسکس کرتے ہیں وہ کام زیادہ کیا جاتا ہے. اس ٹاپک پہ ہم ویسے بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، تو اب ہم مزید اس پہ بات نہیں کرنے جا رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ بچوں کو جو اچھا کام کرتے دیکھیے اس کو اپریشیٹ کیجیے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر کا ماحول کتنا اچھا ہو جائے گا. آپ بچے سے کہیے، آپ بچے کو بتائیے، بچے سے کہیے کہ مجھے تمہارے ساتھ بہت مزہ آتا ہے. یعنی مجھے تمہارے ساتھ بہت گزارنا اچھا لگتا ہے. یعنی میری زندگی تمہاری وجہ سے بہت اچھی ہے. بس ہم بتاتے تو نہیں ہیں، ہم ازیوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں بہت ساری باتیں کہ یہ تو بچے کو پتہ ہی ہوں گی. نہیں پتہ ہوتی. ہمارے یہاں کے بچے اس فکر میں مبتلا ہیں، اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے خوش نہیں ہیں. اور آپ مجھے بتائیے کیا واقعی میں ایسا نہیں ہے؟ کیا ہماری زندگیاں ہمارے بچوں کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہیں؟ مطلب آپ سوچئے، ہماری زندگیوں سے اگر ہمارے بچے نکال دیے جائیں تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، اور ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے، خوش نہیں ہوتے اس خزانے کے لیے، فکر مند رہتے ہیں اس خزانے کی وجہ سے کہیں چھن نہ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. خوش ہونا سیکھیے. بچے کو یہ احساس دلائیے کہ ہماری زندگی تمہاری وجہ سے خوبصورت ہے. اپریشیٹ کیجیے. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بچہ آپ سے کتنا قریب ہوگا اور آپ کے گھرانے میں کتنی پازیٹیو چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ اپنے بچے کو بتائیے کہ کامیاب زندگی گزارنے کی تمام خوبیاں تمہارے اندر موجود ہیں. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا اکوپ کر کے بھیجا ہے. وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب دے کر بھیجا ہے. ایسے نہیں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. اتنی محبت کرتا ہے ہم سے، وہ ہمیں ایسے ہی بھیج دے گا. ہم اپنے بچوں کو کہیں بھیج رہے ہوتے ہیں، ایک دن کے لیے بھی کہیں بھیجتے ہیں، تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے اس کی کہ اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑ جائے، اس چیز کی کمی نہ ہو جائے، کھانے کی کمی نہ ہو جائے، پانی کی کمی نہ ہو جائے، فلاں چیز ایسی نہ ہو کہ اس کو ضرورت پڑے اس کے پاس موجود نہ ہو. اتنا پلان کرتے ہیں نا ہم اپنے بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہم کیا محبت کریں گے اپنی اولاد سے جو ہمارا رب ہم سے کرتا ہے؟ تو وہ ہمیں ایسے ہی بھیج دے گا. اپنے بچے کو بتائیے بیٹا تمہیں کامیاب زندگی گزارنی ہے نا، سب تمہارے پاس ہے، استعمال کرنا سیکھو. پھر آپ دیکھیے گا. اور جب بچوں کو یہ احساس ہو جائے گا نا کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا نا. ہم نے تو اپنے بچوں کو یہ احساس دلا دیا، ان کو کنونس کر دیا کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے بھائی، تم سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. خاص طور پہ باپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تم سے نہیں ہوگا، ہمیں تم سے کوئی امید نہیں ہے. اچھا، اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے بچے کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. یقین کریں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں نا، ہمارے بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں. لیکن جب آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں نیگیٹو فیل کروا کے اپنی اہمیت جتاتے ہیں. جیسے ہم بچوں کو غصہ دلا کے، ان کو پریشان کر کے ہم یہ احساس دلاتے ہیں نا، ہم اندر سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کے بہت بڑے ویل وشر ہیں، بہت بڑے بہی خواہ ہیں. تو بچے بھی یہ کرتے ہیں، ہمیں نیگیٹو فیل کروا کے اپنے ہونے کا اور اپنی محبت کا احساس دلاتے ہیں. دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے. تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی بات ہے لیکن بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اگلی بات، مجھے تم سے بہت محبت ہے. یہ جملہ کہنا بہت ضروری ہے. ہم نفرت کا، غصے کا اظہار تو بآسانی کر لیتے ہیں، محبت کا اظہار نہیں کرتے. تو اپنی محبت کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتے رہیے. اچھے انداز میں کیجیے، مختلف انداز سے کیجیے، لیکن احساس بچے کو یہ دلاتے رہیے کہ ہمیں تم سے محبت ہے. اس کی شخصیت بھی بہتر ہوگی،
اس کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا، اس کی ذہانت میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی شخصیت کھل کے سامنے آئے گی، اور آپ کا پورا گھرانہ ایک خوشحال گھرانے میں تبدیل ہونے لگے گا۔ اپنے بچے کو یہ احساس دلائیے کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں، بہت خراب پیرنٹنگ کرتے ہیں وہ والدین جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی زندگی میں کوئی مشکل آئے ہی نہیں۔ بڑی بیوقوفی ہے، ہو نہیں سکتا نا، نیچرلی ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں آپ جو رہ رہے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ہر بندہ اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہر بندے کے لیے اپنی ذات بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو بعض اوقات بندہ ویسے بے دہانی میں بھی آپ سے ٹکرا جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کی غلطی سے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کی غلطی نہیں ہوتی، بریک فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو اب دنیا میں اکیلے تو ہے نہیں، مشکلات تو آئیں گی، حادثے تو ہوں گے۔ اپنے بچے کو یہ کہنا، یہ کوشش یہ کرنا کہ ہمارے بچے کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یقین کریں، عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی یہ ہے کہ اپنے بچے کو تیار کریں، مضبوط انسان بنائیں، اس قابل بنائیں کہ جب مشکل آئے گی میرا بیٹا اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، اور بڑے کانفیڈنس سے کرے گا۔ تو اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کہ بیٹا یعنی جیسے جو کمپیوٹر وغیرہ بنتے ہیں تو اینٹی وائرس بن جاتے ہیں پہلے اور وائرس بنتے ہیں بعد میں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ چابیاں بنتی ہیں پہلے، تالے بنتے ہیں بعد میں۔ ہوتا یہی ہے، حل اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے دیتا ہے، مسائل بعد میں آتے ہیں۔ تو اپنے بچے کو یہ احساس دلائیے کہ بیٹا مشکلات تو آئیں گی، کیا ہو گیا، کس کی زندگی میں نہیں آتی؟ مشکلات آتی ہیں تمہیں مضبوط کرنے کے لیے۔ جو آپ نے بڑا مشہور شعر سنا ہے نا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ جو تیز ہوائیں چل رہی ہیں، یہ ہوائیں نہ چل رہی ہوں تو آپ بلندی پر کیسے جائیں گے؟ یہ مشکلات آپ کو اونچائی پر لے جانے کے لیے، بلندی پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ اگلی بات ناظرین، 10ویں بات یہ ہے کہ آپ بچے سے کہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ تم دوبارہ کوشش کر رہے ہو۔ دیکھیں، جب بچہ یا کوئی بڑا، دونوں کے ساتھ دیکھیں، ذہن تو ایک ہی ہے نا۔ جب آپ ایک دفعہ ناکام ہوتے ہیں نا تو آپ کو کانفیڈنس نیچے آتا ہے، دوبارہ ناکام ہوتے ہیں کانفیڈنس اور نیچے آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ایک دوست کی۔ دوست آ کے کہتا ہے کیا ہو گیا یار، لوگ تو 20 دفعہ ناکام ہوتے ہیں، چلو پھر کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا بچہ دوبارہ کوشش کر رہا ہو تو تھوڑا سا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں کر سکوں گا نہیں۔ آپ کہیں کیوں نہیں ہو سکتا، کوشش کرو، زندگی پڑی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ کوشش کرے گا بڑے کانفیڈنس کے ساتھ۔ ہمارے گھر میں ایک ماسی آتی ہے کام کرنے کے لیے، اس کی عمر 17 سال اس کی عمر ہے، 13 سال میں اس کی شادی ہو گئی۔ آپ امیجن کریں، 13 سال میں شادی ہوئی ہے، اس کے 3 بچے ہو گئے ہیں، اور شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ زندگی سے مایوس ہے کہ اب میری زندگی میں ہے کیا۔ تو اس کو سمجھایا میری وائف نے کہ بھائی ابھی تمہاری عمر ہے 17 سال، ابھی تو تم نے زندگی کا مطلب 1/4 زندگی بھی نہیں گزاری، پوری زندگی پڑی ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوشیوں کے خزانے تمہارے لیے رکھے ہوں، تم تو ایک بھرپور زندگی گزار سکتی ہو۔ تو ان باتوں سے اس کو بڑا حوصلہ ملا، اور اس نے بڑا خوش ہو کے کام کرنے لگی۔ وہ یہی تو ہوتا ہے، یہ جملے ہی تو ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہی تو ہوتے ہیں جو کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں، جو کسی کی زندگی ناکامی سے نکال کے کامیابی کی طرف لے کر آ سکتے ہیں۔ تو بچے کو دوبارہ کوشش کرنے پہ سراہی ہے۔ ناظرین، 11ویں بات یہ ہے کہ آپ بچے سے کہیے کہ مجھے تمہارا دوسروں کا خیال رکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ نہ اتنی بڑی خوبی ہے یہ دوسروں کا خیال رکھنا، کیئرنگ ہونا، شیئرنگ ہونا، اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جن گھرانوں میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ گھرانے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری گھرانے ہوتے ہیں۔ اور جن گھرانوں میں ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ رہا ہو، ہر کوئی چاہ رہا ہو کہ مجھے مل جائے، ہر کوئی کھانے کے چکر میں لگا ہو، تو وہ گھرانے جہنم بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ یہیں سے، بچپن سے ہوتی ہے۔ جب بچہ شیئر کر رہا ہو، خیال کر رہا ہو، آپ اپریشیٹ کریں، آپ یقین کریں کہ وہ مزید شیئر کرے گا، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اور جن گھرانوں میں صرف یہی باتیں ہوتی ہیں، تمہیں تو خیال ہی نہیں ہے کسی کا، تمہیں تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے، تم تو صرف اپنا سوچتے ہو، جن گھرانوں میں یہ جملے بولے جاتے ہیں وہاں پہ یہ عادتیں مزید بڑھتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کی جب وہ شیئر کر رہے ہوں، جب وہ کسی کا خیال رکھ رہے ہوں، اس کو کہیں مجھے تمہاری یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ تم دوسروں کا خیال رکھتے ہو، یہ تم شیئر کرتے ہو۔ آخری بات یعنی 12ویں بات، تمہارا کیا خیال ہے؟ ناظرین، یہ بچوں سے کہنا بہت ضروری ہے۔ ہم بچوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ آپ جب بچوں سے بار بار مشورہ لینا شروع کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ کتنا اچھا فیل کرے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں تو بالکل ہی ڈفر ہوں،
بعض औक़ात बच्चे सोच रहे होते हैं इस अंदाज से, जब आप उनकी राय मांगना शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा कि वो आपको अच्छे अच्छे मशवरे देना शुरू कर देंगे। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे उनकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। इससे उनको एक और फ़ायदा भी होगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है जो लोग नहीं समझ पा रहे होते, वो ये है कि अच्छा जब आप सबसे मशवरे लेते हैं और आप उस मशवरे पर अमल नहीं करते, तो आप आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से समझाएंगे कि बेटा हम कभी इसके मशवरे पे अमल कर लिया, कभी इसके मशवरे पे, कभी इसके मशवरे पे, तो हम अलग अलग लोगों के मशवरे पे अमल करते हैं। तो अगर कभी उसके मशवरे पे अमल नहीं किया जाएगा, बड़ा होने के बाद भी वो डिसहार्ट नहीं होगा, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। मैंने ज़िंदगी में 1000 मशवरे दिए हैं, तो 200 को माना गया, 800 को नहीं माना गया, 200 को तो माना गया ना। लेकिन जिससे मशवरे नहीं लिए जाते, जब उसके मशवरे पे अमल नहीं किया जाता, वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है अपना, या वो गुस्से में आ जाता है। अपने ख़ानदान में लड़ाई नहीं देखी कि यार हमसे मशवरा क्यों लिया था, अगर हमारी बात नहीं माननी थी तो भाई मशवरा लिया था इसलिए थोड़ी लिया था मशवरा कि जो कहोगे मानेंगे। मशवरा तुमने इसलिए लिया था कि अगर राय आ जाएगी, 10 लोगों की राय आई है और सबकी अगर अलग अलग राय है तो 10 पे तो अमल नहीं हो सकता ना। लेकिन ये बात समझ में क्यों नहीं आती, बचपन से हमने मशवरे लिए नहीं होते, उन्हें बताया नहीं होता कि हम आपसे मशवरा जो ले रहे हैं ज़रूरी नहीं है उस पर अमल करें। बाज़ बार आप कहेंगे देखें हमारा भी तो मशवरा था ना, लेकिन हमारे मशवरे पे अमल नहीं हुआ, आप छोटे थे हमने आपके मशवरे पे अमल कर लिया। तो कभी किसी के मशवरे पे अमल, कभी किसी के मशवरे पे अमल, इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चों में टॉलरेंस बढ़ती है, बर्दाश्त बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है चीज़ों की। नाज़रीन, इन 12 जुमलों को अपने जहन में रखिए, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह एक बहुत शानदार घराने की बुनियाद रखेंगे, अपने बच्चों की शख्सियत को एक खूबसूरत शख्सियत में तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अगली वीडियो में हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बात और, अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, अगर आप किसी मौजू पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वो भी कह सकते हैं। आपको अगर आपका कोई मसला है तो हमें लिख के भेजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।